وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذكر سبب نزولها وفصلها. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي الآلية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انصب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقضى رواه الترمذي وابن جرير عن أحمد بن منيع زاد ابن جرير ومحمود بن خداج النبي سعيد محمد بن ميسر به زاد ابن جرير والترمذي قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء ولا عدل وليس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد محمد بن ميسر به. ثم رواه الترمذي عن نبي بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي الآلية فذكره مرسلا ولم يذكر حديثا. ثم قال الترمذي رحمه الله: وهذا أصح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاخلاص کے اسباب نزول کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اس لیے پہلے جو احادیث مبارک انہوں نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ ہم وہ پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ سورۃ الاخلاص اللہ نے زندگی توفیق اور ہمت بخشی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر تفسیر جو ہے آگے جا کے پھر بیان ہو. سورۃ الاخلاص ایک عظیم سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسباب نزول لکھے ہیں، کیونکہ ویسے بھی بارش ہے تو آج یہ حدیث مبارک پڑھ لیتے ہیں. اس امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے حضرت ابی بن کعب سے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اسی لیے یاد رکھیں آگے انشاءاللہ پھر خلاصے میں عرض کروں گا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ. اب مشرکین کے سوال کے جواب میں اترے تو لازمی بات ہے کہ وہ مکیہ ہے، کیونکہ مشرکین تو مکے میں تھے. مدینہ منورہ میں تو مشرکین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مشرکین نے سوال کیا کہ حضور انصب لنا ربک، یعنی آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں کہ آپ کا رب جو ہے وہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورت مبارک نازل فرمائی کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جینا نہ کسی سے جینا گیا اور نہ اس جیسا کوئی مثل اور اس کے کوئی مماثل ہے.
تو اس کے تم نسب کیسے پوچھتے ہو کہ اس کا باپ دادا ہے کہ نعوذ باللہ ہم نسب بیان کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر اور ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی زیادتی یہ بھی، یعنی یہ حصہ زیادہ ہے کہ سمد کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی تفسیر یہی ہے الذی لم یلد ولم یولد، جو نہ جینے اور نہ کسی سے جینا جائے، لأنه ليس شيء يولد الا سيموت، کیونکہ جو چیز بھی پیدا ہوگی اس کو موت آئے گی، اور جو چیز بھی جس پہ موت آئے گی اس کا کوئی وارث بنے گا۔ تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس پہ نہ موت آئے، جس کا کوئی نہ وارث بنے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولم يكن له كفوا احد۔ کفو کا معنی ہوتا ہے مثل، یعنی کیا معنی؟ ولم يكن له شبیہ، نہ اللہ کا کوئی شبیہ ہے، نہ اللہ کے کوئی برابر ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے۔ وہ شبیہ سے بھی پاک ہے، وہ مثال سے بھی پاک ہے، جیسے اس کی صفت ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کیونکہ جب مثل ہو تو پھر برابری آ گئی، اللہ کے برابر تو ہے کوئی۔ جب آپ مثل بنائیں گے کسی چیز کو، جی یہ اس کی مثل ہے، یعنی برابر سرابر ہے، کوئی تھوڑی بہت کمی ہو تب بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ برابر، تو جب برابری آئے تو پھر وہ خدا تو نہ رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مثل سے بھی پاک ہے، ہر تشبیہ سے بھی پاک ہے۔ اب فرماتے ہیں حدیث سننا کر بھی مانا ہو، اسی زمن کے اندر ایک اور حدیث نقل فرماتی ہیں، قال الحافظ ابو یعلا الموصلی قال حدثنا شریح بن یونس قال حدثنا اسماعیل بن مجالد الشعبی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان اعرابی جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انصر لنا ربک فانزل اللہ عز وجل قل هو اللہ احد الى آخرها اسناد متقارب۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک جنگل کے رہنے والا، اعراب کہتے ہیں جنگل کے، پہاڑوں کے، دیہاتوں کے رہنے والوں کو۔ شہر والے جو ہیں وہ حضری ہوتے ہیں، اور دیہاتی جو ہیں وہ بادیہ کے رہنے والے، ان کو اعرابی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ یاد رکھیں عربی، عربی تو معنی یہ ہے وہ مقابل ہے عرب عجم کے مقابلے پر، یعنی جو بلاد عرب سے تعلق رکھے گا وہ عربی ہے، جو بلاد عجم سے تعلق رکھے گا وہ عجم۔ ایک لفظ ہے اعرابی، اعرابی جو ہے اس کو کہتے ہیں جو بادیہ کا، دیہات کا، پہاڑوں کا، جنگلوں کا رہنے والا۔ تو حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضور آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنے پروردگار کا نسب بیان فرمائیں۔ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وقد رواه ابن جریر محمد بن عوف بن سریج فذكره وقد ارسله غير واحد من السلف، ورواه عبید بن اسحاق اللتار قیس بن الربیع النبی آخر النبی وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک۔ یہ تیسری روایت جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قریش آئے حضور کی خدمت میں اور آگے کہنے لگے کہ حضور آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں اور ان پہ بتائیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں مشرکین مکہ چونکہ بتوں کے پجاری تھے، لات کے، عزا کے، منات کے، اور لات، عزا، منات جو ہیں یہ تو اصل میں بندے تھے، بڑے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو اب جب اولیاء گزرے ہیں ان کا تو نسب موجود ہوتا ہے نا کہ فلاں ولی کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے۔ تو ان کے دماغوں میں بھی یہ آیا کہ ہم جن کو خدا بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی تو نسب ہے، اور حضور پاک نے جس کو خدا بنایا پتہ نہیں اس کا نسب کیا ہے، اس کے باپ دادے کا بھی تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آگے کہنے لگے انصب لنا ربک، میں اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد الى آخرہ۔ قال الطبرانی ورواه الفریابی وغیرہ عن قیس بن ابی عاصم النبی وائل مرسلا، ثم روى الطبرانی من حدیث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفی عن الباز بن معنی النبی سلمہ النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء نسبة ونسبة اللہ قل هو اللہ احد۔
اللہ الصمد والصمد لیس بیجوف. اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نسبت تناسب ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے، اور میرے اللہ کا نسب دیکھنا ہو تو پھر یہ سورت پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ صمد اس کو کہتی ہیں جو خالی نہ ہو، یعنی جو بالکل مضبوط ہو. ایک ہوتی ہے نا چیز اندر سے خالی ہو، ایک چیز ہوتی ہے اندر سے خالی نہ ہو تو پوری ہو، سروخ ہو، یعنی تو وہ زیادہ مضبوط ہو. تو اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے. حدیث آخر بھی بدریا ابو بکر ایک اور حدیث مبارک فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں. قال البخاری حدثنا محمد والزهري قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه امرة بنت عبد الرحمن وقالت يدري عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا لي شيئا يسوى ذلك فسألوا وقال للناس صفة الرحمن ونحب ونقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد. ومنهم من يذكر محمد الزهري ويجعل من روايته عن احمد بن صالح وقد رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن وهب بن عمرو بن الحارث بن سعيد بن ابي هلال به. اس حدیث مبارک میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا. سریہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن جس میں میرے مدنی پاک خود نہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود تشریف لے جائیں تو اس کو کہتے ہیں غزوہ. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ جائیں اپنی فوج بھیجیں اس کو کہتے ہیں سریہ. تو حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا اور اس پر جس کو امیر بنایا کہ تمہاری نگرانی میں یہ سریہ جائے گا. تو وہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو جو بھی سورت پڑھتے تو اس سورت کے بعد قل اللہ احد پڑھ کے پھر رکعت ختم کرتے. پھر دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت کرتے لیکن آخر میں پھر قل اللہ احد. تو جب لوگ واپس آئے تو یہ ایک نئی بات تھی نا جی کہ آدمی اس قل اللہ احد کو ہر رکعت میں ملائے اور ہر سورت کے بعد پڑھے. تو لوگوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے امام نے تو ہمیں بڑے نئے انداز میں نماز پڑھائی کہ جو سورت بھی پڑھے لیکن قل اللہ احد ضرور پڑھتے ہیں ہر رکعت میں. حضور نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. صحابہ نے جا کے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا انہا صفت الرحمن اس صورت کے اندر میرے اللہ کی صفات کا ذکر ہے. وَأَنَا أُحِبُّهَا مجھے محبت ہے اللہ کی صفات سے اور اس صورت مبارک سے. انہوں نے آگے عرض کیا کہ حضور وہ تو کہتے ہیں مجھے محبت ہے اللہ کی صفات ہے اس میں. آپ نے فرمایا پھر اس کو جا کے خبر کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. کیوں جو آدمی اللہ سے محبت کرے پھر اللہ اس سے محبت فرماتے. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جائے اللہ اس کے بن جائے. جب تم اللہ کے کاموں میں لگو گے اللہ تمہارے کاموں میں لگے. یہ تو قاعدہ ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہتر وضو کرنے کے بعد مسجدوں کو چل پڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ جب وہ قدم اٹھاتے ہیں اور ان کا نیت ہوتی ہے فرض نماز کی تو ان کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آ رہا. اور فرمایا کہ جب وہ مساجد میں آتے ہیں باقی مساجد ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں اور محفوظ ہیں. جب مسجدوں میں آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ نماز میں ہوتے ہیں اور ان کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ خود سر انجام فرما دیں. یعنی کہ ان کے امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود برکتیں ہو جاتی. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی رات دن کام میں لگا رہتا ہے. مجھے خود ایک آدمی نے واقعہ سنایا یعنی یہ بالکل قریب کی بات ہے اور ایک مشاہدہ ہے یعنی صرف ایسی بات نہیں ایک واقعہ ہے حقیقت ہے. اس نے کہا کہ جی ہم دو بھائی ہیں
اور ہماری زمین جو ہے وہ برابر ہے. والد کے فوت ہونے کے بعد جب حصہ ملا تو جتنا مجھے ملا اتنا میرے بھائی کو ملا. تو اس کے حصے میں شاید 6 مربے آئے ہیں، اس کے حصے میں بھی 6 مربے آئے. تو کہنے لگا کہ بالکل عین کپاس کے فصل کی زمینیں تیار ہو رہی تھی اور میرے بھائی نے مجھے پیغام بھیجا کہ آج رات مجھے ملے، میں سفر میں جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تم عجیب آدمی ہو، یہ کوئی تبلیغ کے جانے کا وقت ہے؟ وہ ساری زندگی پڑی ہوئی ہے تو گھر چلے جانا، فصل کا زمانہ ہے، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کون کاشت کرے گا؟ نوکر کہاں کرتے ہیں؟ نوکر جو ہے اللہ رحمت کرے کہاں دیانتداری سے کام کرتے ہیں. اس نے کہا بھی بس میں نے تو اب نام لکھوا دیا ہے، میں تو پیچھے نہیں ہٹتا. کباب ہو نہ ہو اللہ کی مرضی، جو کوئی دیکھا جائے گا اللہ کے نام پہ نیت کر لی ہے، اب نکلوں. کہتے ہیں میں نے بڑا سمجھایا تھا کہ اس کو دھن لگی ہوئی تھی اپنے دین کی، جو آدمی جس دھن میں لگ جائے وہ لگ جائے. وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں وہ چلے گئے، میں نے خود کاشت کی، خود محنت کی، رات دن نگرانی کی، وہیں سوتا رہا اور اس کا کوئی نہیں نوکر کرتے رہے. جب فصل اترا اس کا فصل مجھ سے 2 گنا زیادہ. جناب میں حیران پریشان کہ میں نے اتنی محنت کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ فصل کیا ہوا. نوکروں نے کاشت کر دی، اللہ نے برکت ڈال دی. جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے کاموں میں خود برکت ڈالتا ہے. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج کے لیے آ جاتے ہیں، ان کے کام خدا خود کرتے. کوئی آدمی عمرے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں خود برکت ڈالتے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں تنگی ہو، جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو، کاروبار میں کامیابی نہ ہوتی ہو، زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، زیادہ سے زیادہ عمرے کرے تو اللہ اس کو غنی بنا دیتے. اب حالانکہ عمرہ کرنے میں تو پیسہ خرچ ہوگا نہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ وہ شخص غنی بن جائے. اور اسی طرح یہ بھی ایک صورت مبارک ہے انشاءاللہ جو آپ پڑھیں گے. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات بڑے خراب ہو گئے، میرا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے، مجھے کام میں رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں بہت پریشان. آپ نے فرمایا بالکل آسان سا وظیفہ یاد کر لو. جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اگر بیوی بچے موجود ہوں تو کہو السلام علیکم، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کہو السلام علیہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اوپر اور حضور پہ سلام بھیجو اور مومنین عباد اللہ صالحین پہ سلام بھیجو. اللہ کے فرشتے تو موجود ہوتے. اور سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لیا. صحابی نے کہا اس کے بعد جب سے میں نے یہ سورت شروع کی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے رزق کے لیے میرے مکان کی چھتوں کی چھتیں پھاڑ ڈالی ہیں اور رزق میرے گھر میں گر رہا. اتنا مجھے اللہ نے رزق عطا فرمایا کہ میں حیران رہ گیا کہ کہاں سے مجھے، یعنی ایک دفعہ بس جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھ، کون سا مشکل ہے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے جو ایک دفعہ گھر میں داخل ہونے کے وقت یہ سورت پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور اگر 2 دفعہ پڑھے تو اس کا پورا گھر والے حفاظت میں آ جائے، اور 3 دفعہ پڑھے تو اس کے ہمسائے بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے. یہ ایک ایسی صورت مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم 2 دن 3-4 دن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسے اتنا ہے، ہم اس فکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. 2 دن 4 دن پڑھیں گے، کہیں گے بھائی مولوی صاحب نے بتایا تھا ہفتہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، پیسے کہیں سے بھی نہیں آئے، بس چلو چھوڑو جی ایسے مولوی. حالانکہ یہ حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایک صحابی کا اپنا تجربہ ہے. انہوں نے کہا میں نے عمل کیا، میں نے اس کو پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے. تو معنی یہ ہوتا ہے عمل کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب شروع کریں تو زندگی تک پڑھتے رہے، اس کو چھوڑے نہیں کریں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، ایک جز بنا لیں، ایک لازمہ بنا لیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ فرمان نبی ہے، کلام خدا ہے اور اس کے اندر لازم کامیابی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے کامیابی نہ ہو.
اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو شاید میری زبان ابھی گندی ہے، ابھی میرا رزق حلال نہیں ہے، ابھی میں ذرا پاک نہیں ہوا، ابھی اس مرتبے کو میں نہیں پہنچا، ذرا دیر لگ جائے گی لیکن کام ضرور ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ برکت حاصل نہ ہو جو حضور پاک نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارک اس آیت کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس سورت کو 100 دفعہ روز پڑھ لے تو اللہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ فرمایا کہ صرف اس کا قرضہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا، اگر لوگوں کا قرضہ دینا ہے یا کسی کا خون اس کے سر پر ہے یا کسی کے معاملات یعنی حقوق العباد وہ تو نہیں بخشے جائیں، وہ تو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ نہیں معاف۔ ورنہ یہ نہیں کہ لوگوں کا لاکھ روپیہ کھا جاؤ اور سورۃ اخلاص 50 دفعہ پڑھ لو۔ دین معاملات حقوق العباد جو ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اکثر مولوی ایسا کرتے ہیں، میرے خیال میں اللہ معاف فرمائے، مولوی بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں معاملات، میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کریں گے تو معاف ہو جائے گا، حالانکہ معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد بندے کا حق معاف، جب تک بندے کو ادا کرو یا معافی کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنے حق معاف فرما دیتے ہیں، وہ اپنے حقوق تو بڑے کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، آپ نے توبہ کی اس نے اپنے حق معاف کر، لیکن بندوں کا حق کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس بندے کا حق ادا کرو یا اس سے معافی کرو، یا اس سے کہو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تم اللہ کے لیے مجھے معاف کرو۔ وہ تمہیں معاف کر دیا الحمدللہ، تم الحمدللہ، پھر بھی جان بچ گئی۔ اس لیے سورت مبارک کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اخبروا، اس کو خبر دے دو، ان اللہ تعالی یحبہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتی ہیں۔ اور یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی۔ اب اسی سے اندازہ لگا لو کہ جس سے اللہ محبت کریں گے باقی کو بات رہ گئی۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرے تو پھر کوئی کمی رہ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور حدیث سے مبارک بیان فرماتے ہیں، قال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الصلاۃ، وقال فإنسان ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم بالصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يبلغ من الناس ثم كان يقرأ سورة أخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه وقالوا إنك تستطيع بهذه السورة ثم لا ترى أنها تشبهك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعى وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بذلك إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلتم إن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر وقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة هكذا رواه البخاري رحمه الله تعالى تعليقا مجزوما به۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں روایت نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی انصار کا تھا اور مسجد قباء کے اندر وہ امام تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ باقی اس کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب وہ قرآن کی شروع کرتا نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر اور سورۃ شروع کرتا، یعنی ہر رکعت وہ شروع پہلے ہی سورت سے کرتا۔ تو سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یا تو سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہو تو بس یہی کافی ہے، اس کے علاوہ تم کوئی سورت نہ پڑھو، اور اگر تم نے اور سورت پڑھنی ہے تو پھر قل هو اللہ احد نہ پڑھو۔ یہ کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں پہلے سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہو اور پھر دوسری سورت پڑھتے ہو۔ اس نے کہا بھی بات سنو، اگر مجھے امام بنانا ہے میں تو ایسے پڑھوں، اگر تمہیں میری امامت منظور نہیں ہے کسی اور کو امام بنا لو، میں نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے اور کہتے ہیں کہ وہ شان والا صحابی تھا، اب صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بجائے کوئی اور امام بنے، وہ بھی چاہتے تھے کہ امام بھی ہمارا یہی بنے، لیکن ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ یہ دو صورتیں ملا کے پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟
تم ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے تمہیں سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ایک سورت پڑھا کرو؟ اور تم نے کہا حضور مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، میں اس سورت کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ خدا کی قدرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی کی محبت تمہیں جنت میں لے گئے، اسی کی محبت ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دی۔ لیکن یاد رکھو یہ اس صحابی کا خاصہ ہے، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھیں اگلی رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھیں، یہ نہیں کہ آخر والی سورت پہلے پڑھیں اور پہلے والی سورت بعد میں پڑھیں، کہ پہلے سورت قل هو اللہ احد پڑھیں اور پھر سورت البقرہ شروع کر دیں، یا پہلے سورت قل هو اللہ احد پڑھیں اور پھر سورت الکہف شروع کر دیں۔ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی اور صحابہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ بعض خصائص ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں کہ کسی خاص مسئلے میں کسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی، ورنہ کسی حدیث میں موجود ہے کہ اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ لما تفعل ما یامرک به اصحابک، جیسے تمہارے ساتھی تمہیں کہتے تو اس طرح کیوں نہیں کرتے، یعنی کرنا تو تمہیں اسی طرح چاہیے، تم ایسا نہ کرو۔ جب اس نے اپنی محبت کا اقرار کیا تو حضور پاک نے اس کو جنت کی بشارت سے خبر عطا فرمائی۔ اور اسی سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایک ہی سورت قرآن کی یاد ہے، وہ ہر رکعت میں وہی سورت پڑھتا رہے تو جائز ہے۔ انہوں نے کہا مثلاً ایک آدمی کو سورت ہی قل هو اللہ احد آتی ہے، اب اس نے فرض پڑھے ہیں تو یہی سورت پڑھی ہے، پھر سنتیں پڑھی ہیں تو یہی سورت پڑھی، پھر وتر پڑھے تو یہی سورت پڑھے، نفل پڑھے تو یہی پڑھے تو جائے۔ اور اسی سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک رکعت میں ایک سورت کو کئی دفعہ پڑھے، مثلاً 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 4 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، انہوں نے کہا جائے، انہوں نے کہا کوئی ایسا فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اور کوئی صورت نہیں آتی تو وہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح صرف اسی صورت کو پڑھتا رہے اور نماز پڑھاتا رہے تب بھی جائے، کوئی ایسا مت۔ ہاں اگر قرآن یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے اور تراویح پڑھانے والا آدمی بھی کوئی نہیں اور جو ملتا ہے اس بیچارے کو صرف قل هو اللہ احد آتی ہے، تو وہ ہر رکعت میں اگر اسی صورت کو پڑھتا رہے اور 20 رکعتیں اسی سے پوری کر لے تو الحمدللہ تو نماز جو ہے اس کی صحیح ہو جائے۔ ویسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رمضان المبارک میں بھی مسجد کے اندر قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ آدمی رمضان المبارک میں مساجد میں قرآن کا ختم کرے، اور تمام ائمہ اسی کو افضل اور اعلیٰ قرار دیتے ہیں کہ مقتدی جو ہیں وہ بھی ایسی کوشش کریں کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ ان کی ترتیب میں بھی فرق نہ آئے تاکہ وہ بھی اول سے لے کر آخر تک قرآن سن سکیں، اور اگر درمیان میں ان کے کوئی پارے رہ گئے، مثلاً مجبور ہو گیا کہیں جانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پارے خود پڑھ لیں یا وہ پارے کسی اور حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیں تاکہ اس کے قرآن پاک کی ترتیب بھی پوری رہے اور قرآن بھی پورا جو ہے رمضان المبارک کے اندر ختم ہو جائے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ فرماتے ہیں قرآن کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے، تراویح پڑھنا ضروری ہے، تراویح پڑھنا ان کے نزدیک بھی ضروری ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک ختم کیا جائے، تو جتنا بھی پڑھ لیا الحمدللہ اور جو بچ گیا الحمدللہ، تو بہرحال ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کا پڑھنا جو ہے وہ بھی جائز ہے، اسی کا تکرار کرنا جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے وقد رواه ابو اسحاق الترمذی في جامع البخاری من اسماعیل بن ابي اويس بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فذكر باسناده مثله سواء، ثم قال الترمذي غريب من حديث عبيد الله بن ثابت قال رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول مني يحب هذه السورة قل هو الله احد قال إن حبك إياها أدخلك الجنة، وهذا الذي يلقى الذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا، وقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو علي بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبک ایہا دخلک الجنہ. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، میں سورۃ الاخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا اسی کی محبت نے گویا تمہیں جنت میں داخل کر دیا. حضور کا فرمانا جو ہے معمولی بات تو نہیں ہے. حضور پاک کی زبان مبارک سے بشارت مل جائے جنت میں جانے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی اتنی بڑی خوشخبری نصیب ہو جائے. فرماتے حدیث میں کون یا تدرس القرآن، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آ جائے کہ جو سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کو قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب ملے گا، ثلث القرآن کا، یعنی 3 دفعہ پڑھ لے تو گویا الحمدللہ پورا کر لے. قال البخاري حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن اسحاق عن النبي سعيد ان رجلا سمع يقرأ قل الله يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يتقال لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده النار القرآن. زاد اسماعيل بن جعفر بن مالك عبد الرحمن بن عبد الله نبي سعيد قال اخبرني اخي قتادة بن عبان النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ايضا عبد الله بن سعود قال نبي رواه ابو داود القاضي والنسائي كتب كل من بالغ به وليس قتادة بن عبان رسول النسائي من طريقين اسماعيل بن بالغ به. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں لکھا ہے، ابھی صحیح فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے اسی کو پڑھ رہا ہے اور کیوں نہیں پڑھتا، تو انہوں نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں صحابی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح بار بار اور تکرار کے ساتھ قل هو اللہ احد صرف پڑھتے جا رہے ہیں. حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اپنے اس رب پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ سورت تو اتنی شان والی ہے کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ تو 1/3 قرآن کے برابر ہے. تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے اور اس کو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث ناظر قال البخاری حدثنا عمر بن عبد قال النبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابراهيم الزاهد مسكين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم يقرأ سورة القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يتيب ذلك يا رسول الله وقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن تفرد بخراجه البخاري بن إبراهيم بن الضخيم الضحاك الشعبي الحمداني مشكلة وعن بسعيد. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ روایت نقل کی ہے. حضور پاک نے فرمایا کیا تم لوگوں میں سے اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم 1/3 قرآن جو ہے رات کو پڑھ لیا کرو. اب صحابہ کے لیے مشکل ہو گئی کہ اب ہر آدمی 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور ان کو بڑا کیا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے 1/3 قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھ لیا کرو تو گویا تم نے پورا 1/3 قرآن پڑھ لیا. اس سورت کا پڑھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں گویا ہمیں ثلث القرآن کی فضیلت اور ثواب بھی ہے وہ مل جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ الحمدللہ جن کی روزانہ کی منزلیں ہوتی ہیں 10 پارے روز پڑھتے ہیں، بعض لوگ 15 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ ایسے خوش نصیب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جو پورا قرآن مجید پڑھ لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق بخشی ہے. ابھی کل ہی میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں ایک نوجوان بچہ وہ ڈرائیور تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی خدمت میں ایسے ڈرائیور رہا، یعنی ان کی موٹر چلاتا تھا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی تو ایسے باتیں چل پڑی بزرگوں کی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں جب تک ان کی خدمت میں گاڑی چلاتا رہا ہوں تو ان کا حکم ہوتا تھا کہ 10 پارے بیٹا قرآن کے روز پڑھنے، اگر 10 پارے روزانہ قرآن نہ پڑھو تو پھر میری گاڑی نہیں چلاؤ، پھر کہیں اور جا کر نوکری کرنا. تو کہتے ہیں الحمدللہ حضرت جتنا عرصہ ان کی خدمت میں رہا روزانہ 10 پارے قرآن نصیب ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں سے آج میں مدینہ منورہ پہنچا ہوں، ورنہ غریب آدمی میں کہاں سوچ سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پڑھنے کی توفیق دیتی ہے پھر قرآن میں لذت آ جائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض لوگ ناول پڑھتے ہیں 2-2 ہزار صفحہ پڑھ ڈالتے، 1000 صفحہ پڑھ ڈالتے، اور بعض لوگوں کو تاریخی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو پوری کتاب ایک رات میں کنگھال ڈالتے. یہ تو ذوق کی بات ہے. جن کو اللہ کے قرآن سے لو لگ جاتی ہے پھر ان کو قرآن کے پڑھنے میں لذت ملتی.
اور کیسے لذت نہ ملے؟ قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ گویا ہم اپنے اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ تو جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم اپنے اللہ سے ہم کلام، اتنا مرتبہ جب نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے اور اس میں تدبر کرنے کی بھی توفیق، اور کوشش کیا کریں۔ ویسے اللہ کا یعنی فضل ہے، میں نے دیکھا ہے عرب لوگوں پر اللہ کا بڑا، آپ دیکھیں نا یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیں گے، سنتیں پڑھیں گے، اگر 5 منٹ بھی باقی ہوں گے قرآن اٹھا کے ایک صفحہ پڑھ لیں گے، 2 صفحے، اگر 10 منٹ بھی باقی ہوں گے، قرآن جس کو پڑھنا آ جائے اس کو پھر باقی تسبیحاں پھیرنے کی کیا ضرورت، اس کو پھر باقی وظیفے شریفے اور ٹکریں کھانے کی کیا ضرورت؟ سب سے بڑی وظیفہ تو اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑی بات تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو ان لوگوں کی ایک عادت ہے کہ مسجد میں داخل ہوں گے، سنتیں پڑھیں گے، فوراً قرآن اٹھا جتنا بھی اللہ توفیق دے گا پڑھ لیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ اور ہمارے لوگوں کی بھی عادت ہے ماشاءاللہ، قرآن کو چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، پھر واپس رکھ دیں گے۔ ہمارے لوگوں کی بھی بڑی اچھی عادت ہے، اور ان کو کہتے ہیں یہ بے ادب ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ بے ادب، جی قرآن کو نیچے رکھ دیا، ہاں جو قرآن کو نیچے، اور جس بدبخت نے پڑھا ہی نہیں وہ با ادب ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو صرف چوم لیا ہے۔ چومنے والا با ادب ہے، پڑھنے والا بے ادب۔ اب یہ سوچ رکھنے والے سے بڑا بے ادب بھی کوئی ہے؟ خدا کے بندے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کسی نہ کسی چیز پر آپ قرآن کو رکھیں گے تو یہ جلد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ قرآن کسی جلد پہ آ جائے تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو۔ تو جب ہم نے اس کو رکھا ہے تو ہم نے جلد پر رکھا ہے، مٹی پر تو نہیں رکھا، اور رکھنے کا مقصود نعوذ باللہ کوئی اہانت نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اگر توہین ہو تو پھر وہ تلاوت کیوں کرے؟ اگر توہین ہو تو پھر قرآن کو پڑھے کیوں؟ لیکن ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، غلاف ریشمی ہوگا، اوپر جناب ماشاءاللہ سلائیاں ہوں گی بڑی خوبصورت، اور اس کے بعد جب پڑھیں گے صبح پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ، اور جلد لگی ہے قرآن کو صرف یہ، اور یہ کہاں بنی ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام حصہ ہے، عقیدہ تماشا۔ اور اس قوم کو کیا سمجھایا جائے جو قبر کی مٹی کو بوسہ دیں اور حضرت کو سمجھیں، تو پھر اس کو بھی بوسہ دیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے؟ جب عقیدہ یہ ہو جائے کہ باہر کو قبر کو بوسہ دو تو گویا ہم حضرت کے پاؤں چوم رہے ہیں، تو ان کے لیے تو واقعی پھر یہ بات ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہوں گے اس طرح ہم قرآن کو چوم رہے ہیں۔ حالانکہ ساری دنیا کے علماء کو اکٹھا کرو، ایک حدیث نہیں دکھلا سکتے کہ میرے حضرت پاک نے کبھی قرآن کو چوما ہو، کبھی حضرت پاک نے آنکھوں سے لگایا ہو اور کبھی سینوں پہ رکھا ہو۔ اللہ کے نبی کے لیے قرآن سینے کی ویسے ٹھنڈک تھا کہ جب تلاوت فرماتے تھے تو سینہ ٹھنڈا ہو، قرآن جب تلاوت فرماتے تھے تو نور ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ والوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے فرمایا پھر ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر میرے قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے وہ رو پڑتے ہیں، اور جب ان کی آنسو گرتے ہیں تو میں ان کو جہنم سے دور کر دیتا ہوں۔ دعا کریں اللہ اس انداز میں ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق۔ آپ قرآن کا ادب کریں، ضرور کریں، نعوذ باللہ بے ادبی سے اللہ بچائے، لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی کو بے ادب سمجھیں، ہر آدمی کے بارے میں دماغ میں یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ تو بے ادب ہے اور میں بڑا با ادب ہوں، کیونکہ میں مسجد کے باہر جوتا اتارتا ہوں، میں با ادب ہوں چاہے نماز بھی نہیں پڑھتا، اور یہ جوتے کے اندر آ گیا ہے یہ بے ادب ہے چاہے 5 وقت کا نمازی ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں صحیح طریقے سے بات سمجھنے کی توفیق عطا۔ مسجد کا ادب کیا ہے؟ مسجد کو نمازوں سے آباد کرو۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ پہلے نمازی بنو، ہاں پھر مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے اندر خوشبو جلاؤ،
مسجد کے اندر روشنی کرو. ایک صحابی سب سے پہلے جب آئے شام کے علاقے سے تو وہ وہاں سے لکڑی لے آئے خوشبو والی, اور وہاں سے وہ کچھ دیے لے آئے, اور روشنی کرنے کے لیے بڑے بڑے لاٹین لے آئے. تو انہوں نے سب سے پہلے میرے مدنی پاک کی مسجد میں روشنی کی اور دیواروں پہ آ کے خوشبو لگائی, اور اس کے بعد عود جلوایا. حضور جب تشریف لائے تو مسجد خوشبو سے دہک رہی تھی اور بڑی روشنی. آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور علی نے کیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے گھر کو منور کیا ہے, اللہ تیرے دل کو منور کر. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور اتنی خوش ہوئے, فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے داماد بنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوش ہے. اللہ کے گھروں کو آپ خوبصورت بنائیں, اللہ کے گھروں کے اندر عطر لگائیں, اللہ کے گھروں کے اندر عود جلائیں, خوشبو ہو اور منور ہوں, روشنی ہو, لوگوں کے لیے شوکت اسلام کا ایک منظر پیش کریں تاکہ انسان جب اللہ کے گھر میں جائے تو اس کو خوشی ملے. یہ بات جو ہے بڑی ضروری ہے. لیکن اصل آبادی کیا ہے؟ نماز پڑھیں. آپ مسجد کی دیواریں سونے کی بنا ڈالیں اور نماز نہ پڑھیں. پھر آپ مسجد کی دیواروں میں چاندی لگا دیں لیکن آپ نماز نہ پڑھیں, اس چاندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرو, نمازوں سے آباد کرو. یہ ادب ہے مسجد کا. یہ ادب نہیں کہ دور سے گزرے تو مسجد سلام علیکم سلام علیکم. مسجد کو بھی سلام کرتے ہیں ماشاء اللہ, مسجد کو مینار کو سلام کرتے ہیں. حضرت عباس کا جھنڈا کھڑا ہو اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اور پنجاب کھڑا ہو تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں. وہ قوم ہماری ماشاء اللہ ادب کے اندر بالکل ایسی بہادر ہے ماشاء اللہ. ان کو کچھ دکھلا دو ادب کے, یہ بات کیا ہے؟ یعنی آپ کچھ نہ کہیں, آپ ویسے کوئی ڈھیری پڑی ہو نا, کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ, اگر 2 مہینے کے بعد وہاں منتیں شروع نہ ہو جائے جو مرضی آیا کرنے کو, اور 2 مہینے کے بعد تم کہتے رہو کہ بھائی یہ ڈھیری تھی اس کے اندر کوئی قبر شبر نہیں, میں نے تم جھوٹ ہے جی, پیر ہو ڈھیٹا چلا گیا ہوتی نہیں تو کہیں گے سیلاب جو آیا ہے تو کئی پیر وہاں سے ادھر آ گئے, کئی ادھر والے ادھر چلے گئے, بس کام بن گیا. اور اللہ کے بندے اگر ادھر والے پیر ادھر آ گئے جو سیلاب میں اپنی قبر بھی نہیں بچا سکے, ہمیں بچا دیں. عقیدے ہیں, دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم, اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح مومن بنا دے, اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے, اللہ ہمارے عقیدے توحید میں بنا دے, تاکہ پھر اس کے بعد کامیابی ہوگی. میرے بھائی ادب مانا کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق. آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں, مثلاً حضور پاک کا کسی نے نام لیا, آپ درود نہ پڑھیں, آپ 1,00,000 بار چومتے رہیں, تھیلے کا ثواب نہیں ہو. اگر آپ نے درود پڑھ لیا حضور پر تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرے. تو ادب کیا ہوا؟ چومنا ہوا یا درود پڑھنا ہوا؟ اور جس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے. اور ایک وہ ادب ہے کہ درود پڑھو اور اللہ کی رحمتیں اترنی شروع ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں. تو ادب تو وہ ہوا کہ جب نام سنو تو حضور کا درود پڑھے. من صلی علیہ واحدہ, حضور نے فرمایا جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے میرا اللہ 10 دفعہ رحمتیں نازل صلی اللہ علیہ اشرا. اور جس پہ اللہ کی رحمتیں 10 دفعہ نازل ہوں تو اس کا کیا مقام ہو. اور پوری دنیا کے ذخیرے میں دکھا دیں بس اپنا ہاتھ چوم لو, کچھ بھی نہیں. سوال پیدا بالکل ایک تھیلے کا فائدہ نہیں. آپ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو, زکات دیا کرو, حلال کھایا کرو. آپ کہیں گے ہم تو صرف آپ کو چوما کریں گے, آپ کو چوما کریں گے, آپ کو چاٹا کریں گے, اور اگر آپ مر جائیں گے انشاءاللہ آپ کی قبر کو بھی نہیں چھوڑیں. کیا خیال ہے؟ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو, صرف چوما چاٹی میں سارے مرتبے تیار ہو جائیں. پھر تو بلال حضرت بلال مار کھاتے رہے, وہ بھی چپ کر کے چوم لیتے. پھر توحید کے شور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ قبض کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پہاڑوں پہ تڑپنے کی, انگاروں پہ جلنے کی کیا ضرورت تھی؟ چپکے سے آتے, جب کوئی نام لیتا کسی کو کیا پتا کہ اس کو چوما ہے.
نہ کچھ پڑھا ہے نہ نام لیا، کسی کو پتا ہے کس کو چوما؟ چلو ابھی میں کیا پتا میں نے کس کو چوما، کیا پتا؟ آپ پتا ہے میں نے دل میں پتا کیا نیت کی تھی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور اگر میں پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، تو اب سب کو پتہ لگ گیا یہ مسلمان ہے، محمد بدری کے ماننے والا، کہ یہ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور محمد پاک پہ درود بھی بھیج رہا ہے، اور حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا ہے، ابراہیم کا نام بھی لے رہا ہے، اور اپنی عاجزی کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میاں میری گندی زبان ہے، آپ خود درود بھیجیں محمد مصطفیٰ۔ اس لیے وہ کہہ رہے اللہم صلی علی محمد، کہ میرا اللہ آپ درود بھیجیں، میری تو ناپاک گندی پلیت زبان ہے، میں اس قابل ہوں کہ اتنے پاک شان والے پیغمبر پہ درود پڑھ سکوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اور پھر صرف میرے مدری پہ نہیں وعلی آل محمد، حضور کی اولاد پر بھی، اہل بیت پر بھی، ازواج پر بھی، حضور کی اتباع کرنے والوں پر۔ اور کیسے درود کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، کیونکہ حمید بھی تیری صفت ہے اور مجید بھی تیری صفت ہے، مجد تیری ذات کو لائق ہے، میں تو ایک عاجز اور پلیت بندہ ہوں، ناپاک بندہ ہوں، گناہگار بندہ ہوں، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرا اللہ تیرا چونکہ حکم ہے میں نے صرف تعمیل کر۔ میرے عزیز ادب کا معنی یہ ہوتا ہے، دعا کرو اللہ یہ ادب آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے۔ قال البربری سمیت ابا جعفر محمد بن ابی حاتم براق ابی عبداللہ قال ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی عن ابراہیم مرسل الضحاک مسند حدیثنا سر قال حدثنا یحییٰ بن اسحاق قال حدثنا ابن حیان بن حازم یزید بن حیثم عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال فاتا قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لقادر نصف القرآن أو ثلثه۔ حضرت ابی سعید خدری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت قتادہ بن نعمان جو ہے رات کو ٹھہرے تو آپ ساری رات کسی سورت کی تلاوت کرتے رہے، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد۔ کہتے ہیں حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ بن نعمان جو ہے وہ ساری رات کی ہی سورت پڑھتے رہے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ نصف قرآن یعنی آدھے قرآن کے برابر ہے، یا راوی کہتی ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک دفعہ، اور جو ساری رات پڑھتا رہا تو اس کو کتنا ثواب ملا، اس کو کتنی اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں حدیث الناظر قال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن قال حدثنا علی بن عبد اللہ عن ابی عبد الرحمن الحبران عبد اللہ بن عمرو ان ابا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ كان في مجلس وهو يقول الا يستطيع احدكم ان يقوم بثلث القران كل ليله فقالوا وهل يستطيع ذلك احد قال فان قل هو الله احد ثلث القران قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ابا ایوب فقال يسمع ابا ایوب فقال صدق ابو ایوب۔ اب فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کے پیارے صحابی ہیں، آپ ایک مجلس مبارک میں تھے تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کے بندے تم ایک تہائی قرآن رات کو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ انہوں نے کہا کہ کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک تہائی قرآن روزانہ رات کو پڑھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قل هو اللہ احد سورۃ مبارک جو ہے ایک دفعہ بھی پڑھ لو تو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ حضور پاک بھی تشریف لے آئے، میرے آقا نے جب سنا تو فرمایا صدق ابو ایوب، میرے صحابی نے سچ کہا ہے۔ باقی اس قرآن کی صورت کی برکت اتنی ہے کہ ایک دفعہ پڑھا جائے تو ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی حدیث الناظر قال ابو عیسیٰ ترمذی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال اخبرني ابو حازم النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا فاني ساقرا عليكم ثلث القران فحشد من حشد
ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإن هذا ثلث القرآن وهكذا رواه مسلم في صحيح محمد بن بشار به وقال الترمذي حسن صحيح غریب واسمه بیاد بن صدبان. اس حدیث پاک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا احشدوا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. وحشد من حشدہ، لوگ اکٹھے ہو گئے صحابہ میں سے. حضور پاک تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا انی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، کہ میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا. حضور پاک نے سورت قل هو اللہ احد پڑھی اور اس کے بعد دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے. اب صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن پڑھوں گا اور آپ نے تو پڑھا نہیں، آپ نے تو ایک سورت مبارک پڑھی ہے. ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر حضور پاک دوبارہ باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے یہ سورۃ الاخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم پر 1/3 پڑھوں گا. میں نے تو پڑھا ہے سورۃ الاخلاص جو تم نے پڑھی ہے ثلث القرآن کے برابر. حدیث الناصر قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي زائد بن قدامة عن منصور هلال بن يسار الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون رضي الرحمن بن ابي ليلى عن فراد من الانصار عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم من يقرأ ثلث القرآن في ليلة فانه من قرأ قل هو الله احد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة اذن ثلث القرآن. هذا حديث تصاعد السند الامام احمد ورواه الترمذي والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به وسار لهما اشاريا. وفي رواية الترمذي عن امرأة ابي ايوب عن ابي ايوب به وحسنه. ثم قال وفي الباب عن ابي الدرداء وابي سعيد وقتادة بن نعمان وابي هريرة وانس بن عمرو وابي مسعود وابن عمر وابي مسعود وهذا حديث حسن فلا نعلم أحد روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة وتابعه ولا رواية إسرائيل والفزيل بن أياز وقد روى شعبة غير واحد من الثقات هذا الحديث المنصور واضطربوا فيه. اس حدیث سے مبارک میں بھی آیا کہ یہ حضرات کے اندر تمہارا ہر آدمی جو ہے 1/3 قرآن پڑھا کرے. یعنی کیا مانا سورۃ الاخلاص جو آدمی رات کو 1 دفعہ پڑھ لے گویا اس نے 1/3 قرآن پاک پڑھی. حدیث اللہ قال احمد الله شيخ من حسين عن هلال بن اسحاق بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب او رجل من الانصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد فكانما قرأ ثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليل من حديث شيخ من حسين بن ابي ليلى به ولم يقع في روايه هلال بن اسحاق. حديث آخر قال الإمام أحمد التزاوكي سفيان النبي قيس بن ميمون النبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجه عن علي بن محمد التنافسي وكيل به. ورواه النسائي في يوم والليل من طرق آخر عن ابن ميمون مرفوعا وموقوفا. حديث آخر قال الإمام أحمد التزاوكي قال حدثنا بكير بن ابن مسلم السميري قال حدثنا قتادة عن صالح بن الجعد بن معدان بن ابي طلحة بن الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجز احدكم ان يقرأ كل يوم ثلث القرآن. قالوا نعم يا رسول الله نحن اضعف من ذلك واعجز. فقال فان الله جل القرآن 3 اجزاء فقل الله ثلث القرآن. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضور پاک نے فرمایا کہ تم 1/3 قرآن پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ آقا ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کمزور ہیں کہ 1/3 قرآن ہر رات میں کیسے پڑھیں. حضور پاک نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو جو شخص گویا سورۃ قل هو اللہ احد کو پڑھے گا گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھنے کی فضیلت حاصل کر لی. تو ہر آدمی کوشش کرے کہ رات کو سونے کے وقت یا دن میں جب بھی اللہ توفیق دے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ جتنا ہو سکے ضرور تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ حدیث پڑھنا بھی برکت ہوتی ہے. اسی لیے محدثین
مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عادت مبارک ہے کہ جب صورت برکت والی ہے، شان والی ہے، تو اس کے اندر جتنی حدیثیں ملی ہیں سب کو جمع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان حدیثوں کا پڑھنا جو ہے وہ بھی برکت ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہتا ہے جی کہ تہجد کا وقت جب ہوتا ہے تو میں اٹھ نہیں سکتا، آپ مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ تہجد پڑھنا جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو گناہگار تو نہیں ہوتا، کیونکہ تہجد ایک نفلی عبادت۔ آپ ایک تو مہربانی کر کے جلدی سویا کریں، جیسے تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے، اسی طرح حضور کا فرمان ہے کہ عشاء کے بعد کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بعد نہ کرے اور جلدی سے کھانا کھائے، آرام کے لیے لے۔ تو آپ جب جلدی لیٹیں گے، سنت پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہی عمل بھی کریں آپ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں پڑھ کے آپ سویا کریں۔ اور تیسری جو علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا الی آخر سورہ، سورت کے آخر تک۔ جو آدمی ان کو پڑھ کے رات کو یہ کرب کہہ دے کہ یا اللہ مجھے فلاں وقت جاگنا ہے، اسی وقت جاگ جائے گا، چاہے کوئی جگانے والا ہو یا نہ ہو۔ یہ آخری صورتیں جو ہیں سورۃ الکہف کی، اس کا بھی لوگوں نے علماء نے بڑا تجربہ لکھا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ مسجد خیف مینا میں ہے، مسجد خیف، وادی خیف، اسی کی وجہ سے مسجد خیف ہے۔ مانا کیا ہے؟ مانا کیا ہے؟ وہ وادی کا نام ہے، جیسے مسجد عقبہ، مسجد خیف، مسجد نمرہ، کیونکہ وادی نمرہ میں ہے تو جو چیز جہاں ہوتی ہے اسی نسبت کے ساتھ، جیسے مسجد قباء جو قباء کے اندر ہے، مسجد نمرہ عرفات کے اندر ہے، مسجد خیف مینا کے اندر ہے، مسجد الحرام مزدلفہ کے اندر ہے، اسی طریقے سے اور مساجد ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے عقیق ہے یا آذر ہے، بہرحال قرآن مقدس کی تحقیق کے مطابق آذر ہے۔ آذر جو ہے بہت خرید فروخت کرنے والا کمپنی کا نام، کمپنی کا نام ہو تو اس کا کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ کمپنی کا نام ہو گیا تو پھر کیا کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا؟ آذر بہرحال قرآن جب کہتا ہے قال ابراہیم لابیہ آذر، جب قرآن مقدس نے نام لے لیا ہو تو بات ختم ہو گئی۔ اب بلا وجہ ہم کہتے رہیں کہ نام عقیق تھا اور وہ چاچا تھا اور نام طارق تھا اور نام فلاں تھا، جب قرآن کہتے یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور پھر صاف لفظ ہے قال ابراہیم لابیہ آذر تتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو جب بات قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، پھر باقی کمپنی کا نام ہے، کمپنی کا کوئی نام ہو، اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی کہ ہمارے علاقے میں رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر حلالہ کرواتے ہیں اور حلالے کے بعد پھر نکاح کرتے ہیں، تو یہ رواج کہاں سے چل پڑا؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کے مسئلے ہے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ پہلے خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی دوسرے سے شادی کرے، اور شادی کرنے کے بعد اس کے گھر میں بیوی بن کے جائے اور وہ اس کے ساتھ باقاعدہ مجامعت کرے اور پھر اپنے من
منشے سے طلاق دے. یہ جو ہوتا ہے نا کرائے پر ایک آدمی لے لینا، یہ تو ایسے ہوا نا جیسے کوئی آدمی کرائے پر اونٹ لے آئے یا گھوڑا لے آئے. اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حضور نے فرمایا جو حلالہ کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اور جو حلالہ کرواتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ وہ تو منشا حکم خداوندی کے خلاف ہو گئی بات. حکم خداوندی یہ تھا کہ جب ایک خاوند اتنا غلط آدمی ہے کہ ایک طلاق سے بیوی علیحدہ ہو سکتی تھی، پھر 3 طلاقیں اس نے کیوں دی ہیں؟ 3 طلاقیں دی ہیں تو اب منشا حکم ربی یہ ہے کہ ایسے مرد سے تم شادی نہ کرو، چھوڑ دو، تم دوسرے سے جا کے شادی کرو. ہاں اگر دوسرے سے تم نے شادی کی، وہ مر گیا، تم نے دوسرے سے شادی کی، اس نے کچھ عرصے کے بعد تمہیں طلاق دے دی، پھر پہلا خاوند شرمندہ ہوا لوٹنا چاہتا ہے تو اپنی نکاح کر لو. یہ منشا، یہ تھوڑا کہ کرائے پر آدمی مہیا کرو گے ایک رات کے لیے جی تم حلالہ کر دو. اس پر تو لعنت بھیجی ہے محمد مصطفیٰ. حضور پاک نے فرمایا ایسے آدمی لعنتی ہوتے ہیں، ملعون ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ پر پہلی نظر سے کیا، جب آپ باہر سے آ رہے ہیں تو جب پہلی نظر پڑے، اور پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ جب آپ وطن سے آئیں، باہر سے آئیں، شہر سے آئیں گے، جب پہلی دفعہ نظر ڈالیں گے وہ پہلی نظر ہے. 5 نمازوں کے لیے جب بھی باہر سے آئیں، جب پہلی نظر پڑے وہ پہلی نظر ہے. میرے بھائی کو دل کا دورہ ہوا، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہماری بیماریاں بھی دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. اگر کوئی آدمی 4 اماموں سے کسی پر یقین نہیں رکھتا تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں کوئی مسلمان کیوں نہیں، الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن 4 امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کوئی نئی تحقیق ہے؟ تو پھر تو اسی طرح وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں باقی کتابوں پر یقین نہیں رکھتا. کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اور تو کسی اور یا اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا. یہ معنی نہیں ہوتا. جب ان کی تحقیق کی مقصد بھی اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، آپ کو کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کسی امام کی کتاب پہ عمل نہ کریں، خود مسئلہ دیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں. لیکن جب مسئلہ سمجھنے کے سارے شرائط آپ میں پائے جاتے ہوں، اور اگر آپ کے اندر کسی طرح ہو جیسے سوال لکھتے ہیں ماشاءاللہ مسجد خیف کا بھی مسجد حیف لکھا ہے، تو ایسے آدمی بھی اگر پھر خود عمل کرنا شروع کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے میڈیکل سٹور میں ایک انگریزی پڑھے لکھے کو کھڑا کر دو کہ دوائیں پڑھتا جائے اور دیتا رہے، انشاءاللہ مرنے والوں کی تعداد کافی ہو جائے. اللہ کی مہربانی. ویسے ہے تو پڑھا ہوا لکھا ہوا بھی ہوگا اوپر کی یہ سر درد کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، لیکن ڈاکٹر کے ویسے پڑھے لکھے میں کتنا فرق ہے. حالانکہ ڈاکٹر ایف اے کرنے کے بعد میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہے ڈبل ایم اے، لیکن ڈبل ایم میں غلطی کر رہا ہے، ایف اے پڑھنے والا صحیح بات کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی لائن ہے، اس کی لائن نہیں. تو ائمہ کی چونکہ فقہ کے اندر، دین کے اندر ایک